صبح بھاری ہوتے سر کے ساتھ معجزہ کی آنکھ کھلی تو غائب دماغی سے جہاں لیٹی تھی کتنی دیر تک وہیں پڑی رہی، مگر جیسے ہی ہوش ٹھکانے لگے خود کو اس کے چٹانی سینے پر بکھرے ہوئے لیٹے پایا تو جھٹکے سے اٹھی۔ اب تک اسی سرخ عروسی لباس میں تھی مگر اس کے وجود سے جیولری کا بوجھ اتار دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے تو اٹھ کر حیرت انگیز نظارہ دیکھا معجزہ، جس نے اسے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جب سے آیا تھا معجزہ نے اسے راتوں کو یہاں وہاں بھٹکتے ہی دیکھا تھا۔ اسی لیے شفا مما سے پوچھنے کی وجہ پر اسے پتہ چلا کہ بے خوابی کا مریض ہے، اسے نیند نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے۔ معجزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ وہ اب اس کے بے حد قریب گہری نیند سو رہا تھا۔ معجزہ اسے اتنی گہری نیند سوتے دیکھ مسکرائی، مگر جب معجزہ کی آنکھوں میں رات کا منظر لہرایا تو اذیت و تکلیف رگوں میں بہنے لگی۔ اس نے تکلیف سے بری طرح اپنے لب کچلے۔ وہ اپنی کم ہمتی، خوف، بزدلی کی وجہ سے امن کے ساتھ ساتھ بہت برا کر چکی تھی۔ رات اس کے قیمتی پل برباد کر چکی تھی۔ اس کا ریاضت انتظار دھول کر گئی تھی اور اب یہی پریشانی دل میں سوئیاں چبونے لگی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بری طرح چٹکانے لگی اور اس دشمن جھانکی ہوئی جانب پھر گہری نظروں سے دیکھا کہ اس کے جاگتے ہوئے وہ کم از کم اتنی جرأت کا مظاہرہ کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ذرا سا اس کی جانب رخ کیے دائیں کروڑ پر لیٹا ہوا تھا۔ معجزہ کو یاد آیا نیم بہوشی میں رات بھر اس نے اسے جاگتا اور تلاوت کرتے ہی محسوس کیا تھا۔ وہ فجر پڑھ کر سویا ہوگا۔ معجزہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر ایک گھٹنے پر اپنا چہرہ رکھے اس وجیح و خوبصورت شخص کا فرصت کو دیکھنے لگی۔ ماتھا تیکھی مقبول ستواناک بھرے بھرے نابی لب، ہلکی پیٹ پر کری مونچھیں، پر نور چہرہ اور ماتھے پر وہ خوبصورت پاکیزہ سا محراب۔ معجزہ کا دل مچل گیا۔ دل کیا اس خوبصورت محراب کو چھو کر دیکھے۔ تب اس نے اپنا کانپتا ہاتھ آگے بڑھایا، جرأت کے اس مظاہرے پر حلق خشک ہونے لگا۔ ایک دفعہ واپس ہاتھ کھینچا مگر پھر ہمت کر کے ہاتھ آگے بڑھایا اور نرمی سے اپنی شہادت کی انگلی اس محراب پر رکھی۔ بخلائی تو تب جب امن نے نرمی سے اپنی خمار بھری آنکھیں کھول کر معجزہ کی جانب دیکھا۔ معجزہ نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ ناٹ فیئر سویٹ کوکو، منہ میں چھو لوں تو ہوش اڑ جائیں، سانس تھم جائے، اور جو ہمیں چھو کر جذبات میں تلاطم برپا کیا جا رہا ہے وہ اپنا چہرہ تکیے کے اوپر اپنے ہاتھ پر رکھے اس کے بے حد قریب گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے بوجھل لہجے میں بولا تو معجزہ سٹپٹاتی یوں انجان بن گئی جیسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ اس کی اس معصومیت بھری چالاکی پر گہرا مسکرایا۔ وہ رات مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، میں خود نہیں سمجھ پائی۔ وہ اپنے ناخن اپنے دانتوں تلے کترتی نگاہیں چرا کر بولی تو امن کو اس پر ٹوٹ پر پیار آیا تھا۔ تبھی ہاتھ کی دو انگلیوں سے اس کی چین تھام کر اپنی جانب گھمائی اور اس کی نگاہوں میں جھانک کر اشارہ کیا تو معجزہ پھر گھبرائی تھی، گلے میں گٹلی سی ابھر کر معدوم ہوئی، مگر اس بزدلی سے عاجز آ کر ہمت کرتے اس کے اشارے پر عمل کرتی آلتی پالتی لگا لی۔ امن نرمی سے اٹھا اور روندے منہ لیٹ کر اس کی گردن میں گود میں سر رکھ کے اس کی کمر کے گرد بازو حمیل کیے اور اس کے دامن میں سے لپٹتے ہوئے اس کے پہلو میں منہ چھپا لیا۔ معجزہ کو پھر فضا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ رات جو بھی ہوا اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں۔ تم بھی سوچ کر پریشان مت ہو، میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ساری رات میری زندگی میرے قریب میرے حصار میں تھی، میرے سکون کے لیے اتنا ہی کافی تھا، امن نے کہتے ہوئے اس کے پہلو پر لب رکھے تو معجزہ گھبرا گئی۔ لیکن رات جو بھی ہوا سارا قصور میرا تھا، میں نے آتے ہی تمہیں ڈرا دیا، آئی ایم سوری۔ امن نے اپنی کارستانی کا سوچتے دانتوں تلے لب دبایا کہ وہ رات کیسے اتنا بے چین اور آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا کہ نہ خود اس سے کوئی بات کی، نہ اسے کچھ کہنے دیا اور یوں جا کر اس کے قریب اسے ہراساں کر دیا۔ نہیں، آپ سوری نہیں، بلکہ مجھے۔ معجزہ کے لب کپ کپائے تھے، اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ رکھی تھی۔ بس چپ، خاموش، مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ امن نے اس کو پہلو سے سر نکال کر اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور جن گہری نگاہوں سے اسے دیکھا معجزہ کو گھبراہٹ میں اضافہ ہی ہوا۔ آپ مجھے ایسے مت دیکھا کریں۔ اس نے اپنا حنائی ہاتھ امن کی آنکھوں پر رکھا۔ پھر کیسے دیکھا کروں؟ اس کے ہاتھوں سے جو خوشبو حنا آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے۔ امن نے ایک گہرا سانس بھر کر وہ مہندی کی خوشبو اپنی سانسوں میں بسائی اور اپنی آنکھوں سے اس کا ہاتھ ہلا کر پھر بولتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تو اور کیسے دیکھا کروں؟ امن نے بوجھل لہجے میں پوچھا تو وہ سٹپٹائی تھی۔ آپ مجھے دیکھا ہی مت کریں۔ مطلب اندھا ہو جاؤں؟ معجزہ نے آسان حل پیش کیا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا آپ کو؟ وہ روحان سی ہوئی۔ ہاں تو تمہیں نہیں دیکھوں گا تو اندھا ہی ہو جاؤں گا نا، کیونکہ مجھے تمہارے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ امن نے سیدھے ہو کر اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنے لب رکھے اطمینان سے کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ اب امن نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر انگوٹھے سے نرم و ملائم گال رب کی تو وہ نگاہیں چرا گئی۔ امن نے قریب ہو کر
दूसरे गाल पर अपना जादू भरा नरम लम्स छोड़ा। मौजा ने इसके कंधों पर हाथ रखकर आंखें जोर से मीच लीं। अभी कोई और गुस्ताखी करता जब साइड टेबल पर पड़े फ़ोन की मखसूस रंग बजने लगी। इसने बदमज़ा होकर जोर से जबड़े पीछे इसके माथे पर नरमी से अपना लेंस छोड़कर पीछे हटा और बेड से नीचे गिरा। मौजा ने आंखें खोलकर पलकों की झालर से देखा तो पहलू बदला। अमन मुस्कुराता अपना ड्रेस लेकर वॉशरूम किया और कुछ ही देर में फ्रेश सा बाहर आया था। स्वीट कोकोमो ड्रेसेस से इसका अक्स देखा जो अपनी चूड़ियों से बच्चों की तरह खेलने में मसरूफ़ थी। स्वीट कोकोमो उठो और तैयार हो जो, क्लास नहीं लेने की आज। दांतों तले लब दबाकर बोला। जानता जो था मैडम की पढ़ाई के नाम से जान जाती है। इसके कहने की देर थी जब मोजिज़ा की चॉकलेट ब्राउन बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैल गईं और इसने अमन की जानिब देख कर फिर निगाहें झुका लीं। वो अब तो शादी हो गई है ना, तो शादी के बाद पढ़ाई तो नहीं की जाती ना। वो चूड़ियों से खेलती है, टक टक कर मासूमियत से बोल गई। और इसकी इस गौहर अफशानी पर अब की बार हैरान होने की बारी अमन आर्यान पाशा की थी कि ऐसा शुशा मोजिज़ा अमन आर्यान ही छोड़ सकती थी। हाँ, शादी के बाद पढ़ाई नहीं की जाती तो और क्या किया जाता है स्वीट कोकोमो? वो इसके करीब आते ही एब्रोज का अगर मुस्कुराहट रोकने के लिए अपने लब दबाकर बोला तो वो बुरी तरह गड़बड़ाई। जो भी किया जाता हो, पढ़ाई नहीं की जाती। वो झुंझलाई सी आवाज़ और लापरवाही अपने रोज पर थी कि मोजिज़ा अमन आर्यान पाशा की तोती तो पूरे जिसा ट्रस्ट में बोलती थी, मगर एक मिस फरियाल थी जिनका सामने इसकी एक भी न चलते हुए इनका जल्लादी स्टाइल में पढ़ाना वो हजम नहीं कर पाती थी और आए रोज़ मोजिज़ा को इनके मुंह से झड़ते फूल भरपूर डांट की सूरत में सहने पड़ते थे। अमन ने करीब आकर इसे कंधों से थाम कर बेड से नीचे उतारा और फिर इसके रूबरू और बेहद करीब आकर कंफ्यूज हो गई। जानती हो स्वीटी, जिसका ट्रस्ट के असल मालिक कौन है? वो किसके नाम पर है? अमन ने इसकी आंखों में झांक कर पूछा तो मोजिज़ा ने एक नज़र इसे देखा और फिर दूसरी जानिब देखने लगी। आप बिल्कुल गलत, इसकी असल मालिक तुम हो। पूरा ट्रस्ट तुम्हारे नाम पर है। आज से नहीं, कब से, जब से इसकी बुनियाद रखी गई है। अमन ने कहते इसे सजदर कर दिया। वो हैरत से मुँह खोले इस अमन को देखे गई। तो तब से और ख़ास कर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी ज़्यादा काबिल और अच्छी डॉक्टर बनो और आगे जाकर इस हॉस्पिटल की भागदौड़ संभालो। आखिर इसके असल मालिक ने ही तो इसकी जिम्मेदारी उठानी है ना। अमन ने कहते इसे छोटी सी जान पर बना दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकती इतना कुछ। मैं नहीं इतना सारा पढ़ सकती। वो बौखलाई। अमन ने मुस्कुराते इसको अपने सीने से लगा लिया। तुम कर पाओगी जिज़ा कि मैं हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ और पढ़ाऊँगा भी ना। अमन ने कहते इसके पुश्त तरफ की इसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा लेने का हौसला देते ये बात हजम करवाने की कोशिश की थी। मैं आप जितना नहीं पढ़ सकती ना। मौजा ने अपनी मजबूरी बताई। से तो सोच कर ही चक्कर आने लगे थे कि कहाँ मेडिकल की लोहे के चने चबवाने वाली पढ़ाई, कहाँ वो गरीब जान। तो ठीक है, मत पढ़ो, अमन ने अब की बार सुकून से कहा। तो मौजूदा ने सुख का सांस लिया, मगर अगले ही पल इसके दिल में सीने में धड़कन साख्त हो गई। जैसे जब अमन के होठों ने इसके कंधे को छुआ। मैं अपनी ड्यूटी से रिज़ाइन दे देता हूँ, सिर्फ मैनेजमेंट संभाल लूँगा, बल्कि वो भी डैड संभाल लेंगे, फिर तुम भी घर पर और मैं भी, बस एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बेहद करीब, एक दूसरे के साथ में गुम। शादी के बाद पढ़ाई के अलावा जो भी होता है वो सब करने के लिए, मसलन हनीमून, ढेर सारा प्यार, सैर तफरी और अमन गर्दन और कंधे पर सफ़र करते। इन नरम लबों के लम्स और साथ साथ इन बोझल गंभीरता से भरपूर सरगोशियों ने मोजिज़ा के 14 तबक रोशन कर दिए थे। तभी वो घबरा कर इसे पुकार बैठी। मोजिज़ा ने लरजते अपना चेहरा इसके खुशबू भरे सीने में छुपाया था। आप मुझे फिर से परेशान कर रहे हैं, पीछे हटे, मैंने क्लास के लिए तैयार होना है। मोजिज़ा ने इसकी जानलेवा कुर्बत से घबरा कर बड़ी शराफत का मुजाहरा किया तो वो अपनी हंसी दबाता नरमी से इससे अलग हो गया। वो इससे अलग होकर छपाक से वॉशरूम चली गई तो वो खुलकर मुस्कुरा दिया। भरी भरी मिट्टी और काईनुमा पानी पर फिसलते फिजा की चीखें पूरे जंगल में गूंजी, क्योंकि वो गहराई में गिरते ही चले गए, गिरते ही चले गए। नीचे गिरते वक्त भी साहिर ने इसे अपनी गिरफ्त में लेते ही कोशिश की थी कि किसी पत्थर पर गिरकर इसे चोट न लग जाए। वो वाटरफॉल के गहराई में पत्थरों के दरमियान पानी में जाकर गिरे थे। तैराकी जानने के बावजूद घबराहट की वजह से फिजा को गुस्सा आया, मगर साहिर ने इसे संभाल लिया और तेज़ी से इसे लेकर पानी से बाहर निकला। पानी से निकलकर साहिर एक पत्थर पर गिरा। फिजा, जिसका सांस फूल चुका था, वो भी एक पत्थर पर गिरते गहरे गहरे सांस भरकर खांसने लगी। कुछ देर बाद दोनों का सांस बहाल हुआ। साहिर झटके से उठा और इसके माथे पर बल आए थे। ये क्या बेहूदगी थी जी, तुम्हें कुछ हो जाता या चोट लग जाती तो अच्छा ही होता, जान छूट जाती।
وہ بھی تل ملا کر بولی، میں نے یہ جان ابھی ڈھنگ سے پکڑی کب ہے جو چھوڑنے کی بات کر رہی ہے حسی پہ بھی۔ وہ اپنا کوٹ اتارتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے سنجیدگی سے بولا، اتنی سنجیدگی سے اتنی بیہودہ بات صرف وہ جنگلی حیوان ہی کر سکتا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اسے شرٹ اتارتا دیکھ کر فلزا سرپٹائی، جو تم سوچ رہی ہو وہ بالکل نہیں، اس کے لیے یہ جگہ اور وقت بالکل نامناسب ہے۔ اس نے پھر کہتے فلزا کے ہوش اڑائے تھے۔ شرٹ اچھی طرح نچوڑ کر پہنی اور کوٹ کندھے پر ڈالا، جانتی بھی ہو کدھر گھس آئی ہو، جلدی چلو ٹھنڈ لگ گئی تو ویسے ہی مر جاؤ گی۔ ساحر نے اسے بازو سے پکڑا اور تیزی سے ایک جانب چلنے لگا۔ وہ جتنا تیز چل رہا تھا فلزا اس کے ساتھ تقریباً گھسیٹتی جا رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چلے تھے اور اس وقت جنگل میں وقت سے پہلے ہی اچھا خاصا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مزید وہ گہرائی میں گھرنے کی وجہ سے پیدل چلنے کے راستے سے پہاڑی کے پچھلی جانب سے تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر دور گر گئے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فلزا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ گھنا سبز و سیاہ جنگل اور جا بجا دکھتے کیڑے مکوڑے، سانپ اور حشرات الارض، جنگلی جانوروں کے ساتھ پارٹی کرنے۔ اس نے پھر سنجیدگی کے ساتھ شوشہ چھوڑا۔ وہ ناک کی سیدھ میں ایک جانب جا رہا تھا۔ فلزا نے اس پر 2 حروف بھیج کر خاموشی اختیار کی کہ جانتی تھی وہ غصے میں ہے، تبھی الٹے سیدھے جواب ہی سننے کو ملیں گے۔ تقریباً آدھے گھنٹے چلنے رہنے کے بعد وہ ہانپ گئی۔ گیلے کپڑوں میں اب کلفی جمنے لگی تھی۔ فلزا کے سرد ہوتے پاؤں بھی جواب دینے لگے، ساحر میں اور نہیں چل سکتی۔ وہ ہانپ گئی۔ صرف بھاگ سکتی ہوں، اب بھگتو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا اور اپنے ساتھ گھسیٹتے گیا۔ ساحر میں گر جاؤں گی، وہ تلملائی۔ بس کچھ دیر اور، ساحر نے کہا، اور 5 سے 10 منٹ شاید سزا کے طور پر اسے مزید چلایا۔ اب جھاڑیوں کے بیچوں بیچ ایک جھاڑیوں اور سوکھی ٹہنیوں اور زندہ شاخوں سے بنے ایک چھوٹے سے ہٹ کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ابھی وہ قریب جاتے جب فلزا کو اپنے بدن پر کچھ رینگتا اور دردناک سوئیاں سے چبھتی محسوس ہوئی۔ ساحر، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ سہم کر بازو جھٹکتی چلائی تھی۔ ساحر نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ اوہ شٹ! اس کے کوٹ پر رینگتی موٹی موٹی سیاہ بلٹ اینٹس دیکھ کر ساحر کے منہ سے برآمد ہوا۔ جیکٹ اتارو اپنی۔ ساحر نے گھوم کر تیزی سے اس کے اوپر سے جیکٹ کھینچ کر ایک طرف اچھالی اور اس کے جسم سے کچھ چیونٹیاں تیزی سے جھاڑنے لگا۔ چیونٹیوں نے فلزا کو بازو پر کاٹ لیا تھا۔ وہ درد سے مچلنے لگی۔ ساحر، ایزی بیبی، ہٹ تک پہنچو۔ وہ دونوں بھاگ کر ہٹ تک پہنچے تو ساحر نے اپنے کوٹ سے ایک چھوٹا سا منی سائز انجیکشن نکالا اور جلدی سے فلزا کے بازو میں لگا دیا۔ شکر کرو میڈم، جب ہم جنگل میں آتے ہیں تو بہت زیادہ ضروری اشیاء اور ہر طرح کے زہر کے اینٹی ڈوٹ اپنی پینٹ کی پاکٹس میں رکھتے ہیں، نہیں تو آج بہت برا ہوتا تمہارے ساتھ۔ وہ لب بیچ کر بولا، سچ شکر کہ اس کے پاس کچھ ضروری سامان موجود تھا، نہیں تو آج اس لیڈی ایکزیکیوشنر نے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ساحر، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہیلپ بلاؤ۔ وہ درد سے دوہری ہوئی۔ یہاں اس جنگل میں گھر سے 6 سے 7 کلومیٹر دور موبائل سگنلز کے لیے ٹاور میرے ابا نے نہیں لگا کر دیے اور میرا وائرلیس واٹر فال میں ہی کہیں گر گیا ہے میڈم، وہ بنا کر بولا۔ ہٹ کا مضبوطی سے بند گھاس کا دروازہ کھولا اور اسے ہٹ کے اندر لے جا کر ہٹ کے گھاس پھوس پر بٹھایا۔ اسے اب یوں تڑپتے دیکھ کر ساحر کو اس کی بے وقوفی پر طیش آ رہا تھا۔ اس کا دماغ بالکل ہی گھوم چکا تھا۔ تو تمہیں کیوں نہیں کاٹا ان اینٹس نے؟ فلزا نے اسے شک کی نگاہوں سے دیکھا تو ساحر کا دل کیا ماتھا پیٹ لے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس بات کا زیادہ صدمہ ہے کہ ان اینٹس نے تمہیں کاٹا ہے، مجھے نہیں۔ اوہ کم آن زی بیبی، قد کے ساتھ ساتھ تمہارا دماغ بھی چھوٹا ہی ہے۔ میں یہاں جنگل کی جڑی بوٹیاں اور جنگلی طاقتور خوراکیں کھا کر ہی بڑا ہوا ہوں۔ مجھے یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے کچھ نہیں کہتے، سخت جان چٹان ہوں میں۔ ہاں مگر تمہارا نازک میٹھا گوشت انہیں بہت پسند آیا ہے شاید۔ وہ سنجیدگی سے کہتے کہتے پھر پٹری سے اتر گیا، مگر جیسے فلزا کے جسم میں درد اٹھ رہا تھا وہ متوجہ ہی کب تھی۔ فلزا وہاں پڑے گھاس کے ڈھیر پر نڈھال سے نیندراز ہو گئی، مگر ساحر اسے باتوں میں الجھا کر اسے درد بھلانا چاہتا تھا کہ جانتا تھا وہ جتنی اینٹس زہریلی ہیں اس کی نازک جان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جانتی ہو زی، اپنے گھر سے جنگل کے اندر 10-10 کلومیٹر تک میں اس جنگل کے چپے چپے سے واقف ہوں جہاں ہم گرے ہیں۔ وہ بھری مٹی میں رہنے والی بلٹ سینڈ کا علاقہ تھا۔ ہم پہاڑی سے گہرائی میں گرے تھے۔ اگر گھوم کر گھر کی جانب پیدل جائیں تو 6 سے 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ رات بھی ہونے والی ہے تو اب مشکل ہے کہ مدد پہنچے۔ ہاں صبح اس ہٹ سے نکلتے دھوئیں سے ہیلپرز کے
اور میرے گارڈز جان جائیں گے کہ یہاں کسی کو مدد چاہیے۔ ویسے بھی میرے گارڈز ہمیں یہاں ڈھونڈ لیں گے، وہ تو ہمیں صرف اس رات کسی طرح سروائیو کرنا ہے۔ وہ پل بھر کو خاموش ہوا۔ فضا کے جبڑے ضبط کے انتہا سے بھیجے ہوئے تھے، مگر پھر بھی وہ دھیان بٹانے کو اس کی بات توجہ سے سن رہی تھی۔ ساحر نے کوٹ ایک طرف رکھا اور فضا کے بوٹ بھی نکال دیے۔ فضا پر دردناک قسم کی غنودگی بھی چھانے لگی۔ جانتی ہو زی، یہ ہٹ کیسے بنے یہاں؟ وہ پھر اس سے مخاطب ہوا۔ فضا اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا؟ آج سے تقریباً 4 سال پہلے یہاں سائنٹسٹ، بیالوجسٹ، ٹورسٹ، غرض مختلف شعبوں کے لوگ یہاں آتے تھے، مگر بد نصیبی سے اصلی حادثاتی طور پر یہاں پھنسنے کی وجہ سے کئی لوگوں کی اموات ہو گئی، دن بدن ہونے والے حادثات کی وجہ سے۔ یہاں کی حکومت اور میرے تعاون کی وجہ سے 5-5 کلومیٹر کی لمبائی اور چوڑائی کے فاصلے پر یہ ہٹ بنائے گئے ہیں، تاکہ اگر کوئی جنگل میں حادثاتی طور پر پھنس بھی جائے تو ان ہٹس کی وجہ سے کم از کم اپنی زندگی کے لیے سروائیو کر جائے۔ کئی سائنٹسٹ کی جان بچائی گئی ہے، کیونکہ جنگل میں آنے سے پہلے وہ اس بات سے آگاہ نہیں ہوتے کہ حادثے کی صورت میں ان کے لیے جنگل میں ہٹس موجود ہیں۔ ان کے پاس نقشے اور کیمپس موجود ہوتے ہیں جن سے وہ انہیں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ساحر نے کہتے اسے آگاہ کیا اور ہٹ کے ایک کونے پر سوکھی لمبی گھاس ہٹائی تو نیچے سوکھی لکڑیاں، لائٹر، تیز دھار چاقو، پانی کی بوتلیں، ٹین فوڈ اور کچھ بوتلیں موجود تھیں، حتیٰ کہ ایک وائٹ پالیتھین بیگ میں ٹارچ اور پیکڈ سیل بھی موجود تھے، جنہیں دیکھ فضا حیران ہوئی۔ ساحر نے ایک بوتل کھول کر اس کا محلول ہٹ کے چاروں اطراف گرا دیا۔ آج رات کے لیے یہ ہٹ زہریلے کیڑے مکوڑوں اور حشرات سے محفوظ ہو گیا ہے۔ جب کسی ہٹ سے کسی فرد کو ریسکیو کیا جاتا ہے تو ہٹ میں دوبارہ ساری چیزیں رکھ دی جاتی ہیں۔ ساحر نے مسکراتے اس کیڑے مار دوا کے چھڑکاؤ کی وجہ بتائی۔ ساحر نے اچھے سے گھاس ہٹا کر زمین پر مخصوص طریقے سے لکڑیاں جوڑ کر ان کو آگ لگائی اور اٹھ کر ہٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ اپنی پینٹ کی پاکٹ سے شاپٹ میں سے چھوٹا سا ٹارچ نکال کر جلا لیا۔ شکر ہے یہ پانی سے بچ گیا، دوسرا بھی موجود ہے، آسانی رہے گی۔ ساحر نے شکر ادا کیا، آگ کے اوپر کر کے اپنی شرٹ سکھائی۔ فضا اب پھر مچلنے لگی تھی۔ تو پیار کرنے والے جنگل میں کھو گئے، باغی بنے، پاگل بنے، دیوانے ہو گئے۔ ساحر کی بھاری انتہائی خوبصورت آواز خاموش پر اسرار گھاس سے بنے ہٹ اور سناٹے بھرے جنگل میں گونجی تو فضا نے حیرت سے بمشکل کھلتی نیمو آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں جی، ہم کیوں ڈریں؟ دو پیار کرنے والے جنگل میں کھو گئے۔ فضا نے اسے گھورا تو وہ شرارتی سا مسکرا دیا۔ کیا ایک تو تمہیں ان حالات میں منہ میں بیٹھے ہوئے اتنا اچھا گانا سنا رہا ہوں، دوسرے محترمہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ ساحر نے اسے گھورا تھا۔ ٹھیک ہے پھر تو وہ گانا سناؤ جو ہم پر سوٹ بھی کرتا ہے۔ فضا دل ملا کر مگر دھیمی آواز میں بول پائی۔ کون سا؟ ساحر نے تجسس کے مارے پوچھا۔ وہی، آئے ہو میری زندگی میں تم عذاب بن کے۔ ساحر نے قہقہہ لگا کر ہنس پڑا، مگر اب کی بار بے تحاشا برداشت کرتے وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ ساحر، میرا پورا جسم جل رہا ہے، میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ وہ تڑپی اور اپنے بازو نوچے اور اس کی ہر تڑپ کے ساتھ ساحر نے بھی اپنا وجود جھلستا محسوس کیا۔ تو کس نے کہا تھا بلٹ رانی کی کہ بلٹ اینٹس کی کالونی میں جھانک سو؟ کاٹ لیا نا، دنیا کی زہریلی ترین اینٹس ہیں وہ۔ ساحر آگ کے پاس سے اس کے بےحد قریب کھسک آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ لائنس، برداشت کرو میری جان، میری لائنس ایسے کمزور اور روتی ہے، بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ اینٹیڈوٹ دی ہے، کچھ ہی دیر میں آرام آ جائے گا۔ وہ انتہائی محبت اور نرمی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا۔ تو یہ نرمی، قربت، ماحول، یہ تڑپ مل کر فضا کو کمزور کرنے لگے۔ تبھی وہ جھٹپٹائی تھی۔ آئی ہیٹ یو ساحر، وہ بے بسی سے لب کچل کر بولی۔ نو یو ڈونٹ، اگر مجھ سے نفرت ہوتی تو اس وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ ہوتے۔ ویسے بھی تمہاری آنکھیں تمہاری زبان کا ساتھ نہیں دے رہی میری ہڈی ٹڈی۔ وہ اس کے ماتھے پر بڑے استحقاق سے اپنی لب رکھتا ہوا بولا۔ تم نے مجھے صرف مال غنیمت کی طرح اپنی جیت کے نشان کے طور پر اپنی ملکیت سمجھ کر اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ خوب کمزور پڑ رہی تھی، اس لیے اس پر الٹ کر چلائی۔ نہیں، اپنی زندگی سمجھ کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تم دور ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس قدر شدت بھرے لہجے میں بولا کہ فضا کانپ گئی۔ کون ہو تم آخر؟ وہ اب بے بس ہو چکی تھی۔
اگر میں کہوں کہ جو تم ہو میں بھی وہی ہوں تو کیا مان لو گی؟ ساحر نے اطمینان سے کہتے فضا کے پیروں تلے سے زمین سرکائی۔ مجھے تم پر ذرا برابر بھی اعتبار نہیں، ثبوت دو مجھے ابھی، فضا نے کہا تو وہ ہلکا سا قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ لگتا ہے زہر نے تمہارے دماغ پر اثر کر دیا ہے زی بیبی، تم جو ہو اسے راز رکھتی ہو یا وہ ثبوت اپنے ساتھ لے کر گھومتی ہو؟ اگر ہے تمہارے پاس تو مجھے بھی دکھا دو۔ ساحر نے کہتے سے لاجواب کیا۔ فضا نے سر جھٹکا، مگر اب جب رات گہری ہونے لگی تو جنگلی آوازوں میں بھی لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہونے لگا، اس لیے وہ ہلکے ہلکے لرزنے لگی تھی۔ سنو، تمہارے کپڑے گیلے ہیں، یہ سویٹر اور شرٹ اتار دو، ساحر نے اطمینان سے کہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ فضا پھنکاری۔ میڈم باہر جا رہا ہوں، یہ میری شرٹ پہن لو جو آگ کے قریب اچھی خاصی سوکھ چکی ہے، تمہارا سویٹر اور شرٹ گیلی ہے، مر جاؤ گے ٹھنڈ میں، ساحر نے سنجیدگی سے کہا اور اس کے قریب شرٹ رکھ کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اندر آیا تو فضا اس کی شرٹ میں موجود تھی۔ اب اس کی طبیعت کچھ سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی، گھنے جنگل سے مختلف قسم کی بھیانک لگی تھی جو خوف و دہشت کو چار چاند لگا رہی میں جلی آگ سے ہٹ کر ٹمپریچر کچھ بہتر تھا، مگر گیلے کپڑوں میں پوری طرح حدت دینے کے لیے ناکافی، اور وہ آگ ناکافی تھی۔ ایک اور ٹارچ کی مدھم پراسرار سے روشنی نے ہٹ کو مزید پراسرار کر دیا تھا۔ ہر طرح کی سچویشن فیس کرنے والی فضا ماہر خان آج اس رات کی پراسراریت سے پہلی مرتبہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ نہ ملک، نہ لوگ، نہ شہر، نہ جگہ، کچھ بھی تو اس کا نہیں تھا۔ تبھی وہ بہت زیادہ عجیب سی کیفیت اور صورتحال سے دوچار تھی، کچھ یہ ہڈیوں میں گھستی سردی جو بے چین کر رہی تھی۔ یہاں ٹن فروٹس ہیں، کچھ کھاؤ گے زی؟ نہیں، فضا نے کہا اور گھاس پر نیم دراز ہو کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ ساحر بھی قدرے فاصلے پر گھاس پر نیم دراز ہو گیا۔ فضا نے دعا مانگی کہ اسے نیند آ جائے اور یہ ٹھہرا ہوا پراسرار سا وقت جلد ہی گزر جائے، مگر گیلی جینس نے وجود کو برف بنا ڈالا تھا۔ کاش تم لوگ ہٹ میں ایک عدد کمفرٹر اور بستر بھی رکھ دیا کرتے، فضا نے جل کر کہا تو وہ جو سیدھا نیم دراز تھا گہرا مسکرایا۔ جانتا تھا یہ ٹھنڈ پاس پڑی جان کے لیے ناقابل برداشت ہے، مگر کیا کرتا؟ اس ٹھنڈ کا جو حل ایک دوسرے کے پہلو سے لگنے کا تھا اس کے پاس موجود تھا۔ جانتا تھا اپنے اظہار خیال پر ہی گنجا ہو جانے کا خدشہ ہے، تبھی چپ چاپ لیٹا رہا۔ ہاں، مگر اب اس ماحول میں منہ زور جذبات سر اٹھانے لگے تھے۔ وہ آج بے اختیار ہو جانا چاہتا تھا، پوری طرح مدہوش، مگر خود پر قابو پائے رکھا، مگر اس کی جانب سے متفکر تھا وہ بیمار نہ ہو جائے، اسے کچھ ہو نہ جائے، تب بھی بے چین تھا۔ یہ رات کب گزرے گی؟ فضا کے نم آواز پر ساحر نے اس کی جانب کروٹ لی۔ جانتی تھی سب بیوقوفانہ سوال ہے، مگر پھر بھی اسے تسلی دی۔ جلد ہی، فضا نے اس کی بولتی پرتپش نگاہوں سے تنگ آ کر اس کے مخالف سمت کروٹ بدلی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، مگر کب تک؟ اب بے تحاشا برداشت کرتے وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ عجیب بے بسی اور لاچارگی تھی، کوئی حل بھی تو نہیں تھا۔ پھر جب ہر طرف سے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تو آخری امید کے طور پر دماغ کی سوئی پیچھے لیٹے شخص پر آ کر رکی اور اپنے کمر پر نگاہوں کی تپش اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ فضا ہر طرح سے اور خود سے شکست کھاتی کھسک کر پیچھے ہٹی تھی اور اس کے قریب جا کر اپنی پشت اس کے سینے سے لگائی تو نیلے پڑتے جسم کو کچھ حرارت محسوس کر کے اسے سکون ملا۔ یہ تو بہت ہی زیادہ غلط بات ہے نذیر، اتنا ظلم کون کرتا ہے کسی پر؟ وہ بوجھل شکایتی لہجے میں بولا تو فضا نے زور سے آنکھیں مینچ لیں، مگر اب بھی وہ کانپ رہی تھی۔ ساحر نے اس کے پہلو میں کے گرد ہاتھ لپیٹا اور اسے مزید خود میں بھینچا۔ فضا کے پورے جسم میں سنسناہٹ سی ہوئی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس کا بازو سہلانے لگا تو فضا بے چین ہونے لگی۔ بہت جلد فضا کو اپنی پچھلی گردن اور کندھے پر سلگتے کوئلے جیسے لمس محسوس ہوئے تو اس کی جان پر بن گئی۔ کافی دیر اپنی حرارت اس میں منتقل کرنے کے بعد ضبط کی آخری حدود کو چھوتے اس نے ایک جھٹکے سے فضا کو سیدھا کیا اور اس پہ گہری گٹھاؤں سے چھا گیا۔ ساحر نے پوری طرح اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا تو ٹھنڈ سے کانپتی فضا پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، تب جھک کر اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ بڑی بات تھی کہ وہ کوئی احتجاج نہیں کر رہی تھی، جسے ساحر کو بڑھاوا ہی ملا تھا۔ ہڈیوں میں گھستی اس ٹھنڈ کی شدت سے اس بھیانک جنگل کو جان دینے سے بہتر ہے کہ یہ جان تم شرافت سے اپنے شوہر کو دے دو زی بیبی۔ وہ اس کی کان کی لو کو لبوں میں دباتا بولا تو فضا نے زور سے آنکھیں پینچ لی تھیں۔ اب ساحر کے لبوں نے گردن سے کندھے تک کا سفر طے کیا تھا اور پھر مزید بے باکیوں اور گستاخیوں پر اتر آیا تھا۔ عجیب سا احساس تھا جو رگے پے میں سرایت کر رہا تھا۔ اس کے سحر انگیز لمس میں یہ کشش تھی، یہ لمس، یہ قربت فضا کو نہ کسی کراہیت سے دوچار کر رہی تھی، نہ ہی اجنبی اور عجیب لگی تھی، بلکہ رگوں پے میں ایک سرور اور سکون سا دوڑا رہی تھی۔ فضا نے خود کو آسمان میں اڑتے پایا اور کسی قسم کی مزاحمت تو بھول ہی گئی تھی۔ تبھی فضا کی خود سپردگی سے بند ہوتی لرزتی پلکوں
ہلکے کپ کپاتے ہوئے وجود نے ساحر کے اندر تلاطم برپا کر دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے گیا۔ خاموشی طویل ترین فس و خیز اور مدہوشی بھری تھی۔ وہ اسے اپنے لبس اور جان لیوا سختی بھری قربت سے روشناس کروانے لگا تو فلزا کی ساخت ہوئی دھڑکنیں سینے میں پاگل ہونے لگیں۔ ساحر کو دونوں جہان تو تب ملے جب فلزا نے خود سپردگی کے عالم میں اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈال دیں۔ ساحر نے سختی سے اس کی باہوں کو بھینچا۔ ساحر کی انگلیاں اسے اپنے بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ ساحر نے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر معتبر کیا تھا۔ فلزا اس کے ہر لمس پر موم بن کر پگھلی تھی۔ تبھی اس کی پناہوں میں سمٹتی اس کے کمر کے گرد اپنا حصار کھینچ گئی۔ ساحر پوری طرح ہوش کھوتے ہوئے اس کے نرم و نازک وجود میں گم ہونے لگا۔ ہوش میں تو فلزا بھی نہیں رہی تھی۔ آج اس کے محرم روح نے اسے مکمل کر کے معتبر کر دیا تھا۔ خالی کھوکھلی نفرت کا پرچار کرتے آج خود سے بری طرح شکست کھائی تو خود کو اپنی محبت کی آغوش کے سپرد کر بیٹھی کہ فلزا ماہر خان نے تو اس وقت سے اس سے عشق کیا تھا جب سے پہلی مرتبہ اپنی پوری زندگی نکاح نامے کی صورت اس کے نام لکھ دی تھی۔ صبح کا جانے کون سا پہر تھا جب بھاری ہوتے سر کے ساتھ فلزا کی آنکھ کھلی۔ اس وقت بھی اپنی پشت اس کے سینے سے لگائے اس کی آہنی مضبوط ترین حصار میں قید تھی۔ ساحر نے اس کی جانب دیکھا جو ہلکا سا کسمسائی تھی۔ وہ تھا کب کا جاگ ہی رہا تھا اور اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گزری رات کا پس منظر سوچ کر اس کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا۔ فلزا نے بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہٹ کا سارا ماحول دیکھا۔ گزری رات کا ایک ایک پل اپنے تمام جزیات سمیت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ اپنے ہونٹوں پر جمائے۔ رات اسے کیا ہوا تھا؟ خود پر سے کیسے اختیار کھو دیا؟ کیوں ہو گئی تھی اتنی بے بس؟ اس نے کون سا ایسا جادو کیا تھا کہ وہ اس کے پوری طرح اس کے بس میں ہو گئی تھی؟ سب سے بڑی بات، کیا وہ بہک گئی تھی؟ ساحر ذرا سا اونچا ہو کر کونے کے بل اپنے سر کو سہارا دیے اس کا ایک ایک تاثر جانچ رہا تھا۔ بغور اس کا بے یقین چہرہ دیکھا اور ایک سرد سیاہ بھری تب وہ ہلکا سا اس کے کان پر جھکا تھا تو زی پہ بھی رات بہک گئی تھی اور ساتھ ساتھ اس حیوان کے بھی ہوش اڑا دیے، رائٹ؟ وہ اسے ہلکا پھلکا کرنے کو بولا۔ شٹ اپ یو جنگلی جانور، تم نے ہی کچھ کیا تھا مجھے۔ کون سی ڈوز دی تھی تم نے مجھے کہ میں وہ لب دانتوں تلے کچلتی بھیگے لہجے میں سارا الزام ساحر کے سر پر دھر گئی تو ساحر کا دماغ گھما۔ او کمان، زی بیبی، شوہر کی باہوں میں بھینکنا تو ثواب ہوتا ہے نا؟ ساحر نے بوجھل لہجے میں کہتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹکا، مگر سامنے بھی حیوان تھا۔ پھر سے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب گھمایا تو فلزا بوکھلا گئی۔ ساحر نے بغور اس کے بازوؤں اور چہرے پر اپنے کیے گئے کارناموں کے اثرات ملاحظہ کیے۔ اس کی گہری نگاہوں نے فلزا کو اس سے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اس رشتے کو اور مجھے مکمل کرنے کا شکریہ زی بیبی، احسان عظیم ہے ناچیز پر، وہ زومائنی لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں رات کیا ہوا تھا؟ ساحر نے شرارت سے کہتے پھر اسے چھیڑا، پیچھے ہٹو۔ وہ گرائی مگر اثر نہ ڈالا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب ترین آیا تھا۔ میری باہوں میں بہکنے کی سزا بھی سن لو، اب بہت دیر سے آزاد کروں گا تجھ کو۔ ساحر نے اطمینان سے اپنا ارادہ بتایا تو فلزا کے چودہ دم روشن ہو گئے تھے۔ ابھی تو اس کی رات کی شدتوں سے وہ تکن سے چور تھی کہ کہاں وہ پھر اسے خود میں سما کر مہکانے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی ساحر نے پھر اسے اپنی پناہوں میں بھر لیا تھا۔ علیزے ہاسٹل میں رکی ہی نہیں تھی، بیماری کی وجہ اور شکستہ پائی نے اسے ضدی بنا ڈالا تھا۔ تبھی اگلے ہی دن وہ اپنے ڈیڈ سے ضد کر کے ڈسچارج لے چکی تھی۔ وقفے وقفے سے وائٹ پیلس کی تمام خواتین اس کے پاس میں سے ملنے آ چکی تھیں، مگر اب اسے خود اس ہاسپٹل سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ تبھی ڈسچارج لے کر دوائیوں کے پلندے کے ساتھ گھر میں چلی آئی تھی۔ اب بھی مفرا اسے نرمی سے تھامے اس کے کمرے میں لائی تھی۔ جبران اور ریشان بھی ساتھ ہی تھے۔ علیزے میں ایک ماہوم سی امید کے ساتھ چاروں اور نگاہ ڈورائی، مگر اسے کہیں بھی نہ پا کر اس کے اوپر وحشت سی طاری ہوئی۔ بڑے پاپا، خضر کہاں ہے؟ وہ کہیں، اس نے سہم کر کہتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ادھر ہی ہے گڑیا، کہیں نہیں گیا۔ تم اپنی صحت کا خیال رکھو، وہ اس خاص کام میں مصروف ہے، آ جائے گا۔ جبران نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ جھوٹ تو نہیں بول رہے نا مجھ سے؟ نہیں پرنسس، بالکل نہیں، وہ ادھر ہی ہے، تم بالکل فکر مت کرو۔ وہ ناراض ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ تم اپنی لاپرواہی سے بیمار ہو گئی، مگر تم بالکل صحت یاب ہو جاؤ گی تو وہ مان جائے گا اور پھر صحت مند ہو کر اسے منانے والا کام بھی وہ سر انجام دینا ہے نا؟ جبران نے اسے نرمی سے سمجھایا تو اس نے آہستہ سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ وہ سب اسے میڈیسن وغیرہ دے کر آرام کرنے کی تلقین کرتے۔
ان کے سامنے اس نے آنکھوں پر بازو رکھا اور یوں ظاہر کیا جیسے کہ وہ سو گئی ہے۔ وہ سب باہر چلے گئے۔ الیزیا اب اپنے تکیے میں منہ دیے اس کے فراق میں ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کیا وہ اس کے لیے اس قدر اہم تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ یوں ٹوٹ گئی تھی، بکھر گئی تھی؟ بہت عیار اور ظالم تھی خزر جبران کبیر کی محبت۔ بہت چالاک تھا وہ خود۔ جس نے اپنے ہر لفظ کے ساتھ اپنی محبت الیزیا خزر جبران کی رگ رگ میں اتار دی تھی، اسے اپنا عادی بنا دیا تھا کہ اب اس کے بغیر وہ یوں ہی ماہی بیاب کی طرح تڑپ رہی تھی۔ گرفتہ دل ہیں بہت آج تیرے دیوانے، خدا کرے کوئی تیرے سوا نہ پہچانے۔ مٹی مٹی سی امیدیں، تھکے تھکے سے خیال، بجھی بجھی سی نگاہوں میں غم کے افسانے۔ امن کے نکاح کے وقت ہی سے ضروری کال آ گئی تھی تو ارشد اسی وقت سے باہر تھا۔ دیا نے اسے بے تحاشا مس کیا۔ کچھ گھر میں چلتی الیزے کی ٹینشن کی وجہ سے وہ ٹینس تھی، کچھ صاحب بہادر سے اپنی عادت ڈال کر اکیلا چھوڑ کر جانے کہاں غائب تھے۔ اب بھی وہ بیزار سی شکل بنائے اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، تبھی اپنی عقل پر افسوس کرنے کو دل چاہا۔ ارشد نے اسے فون دے رکھا تھا تو وہ اسے کال بھی تو کر سکتی تھی۔ ارشد اپنے آفس میں آفریدیز کی ایک فائل پر جھکا ہوا تھا۔ یہ معمولی دن بدن اس کے لیے سر درد بنتا جا رہا تھا۔ وہ انہماک سے اس فائل کے ضروری پوائنٹس بیک اپ کر رہا تھا۔ جب فون رنگ ہوا، نمبر دیکھا تو دیا تھا۔ اس نے ایک طویل سانس خارج کر کے فون یس کر کے کان کو لگایا۔ یس دیا، لہجہ مصروف سا تھا۔ ارش، دیا نے اس کا آدھا نام پکار کر اپنے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ یس دیا بولو کیا بات ہے؟ ارش، دیا نے پھر پکارا۔ ہاں دیا بولو، ارش نے بول کر دوسری فائل کھول لی۔ ارش، دیا نے پھر شرارت سے نام کیچ کر لیا تو اب کی بار ارشد بے تحاشا چونکا تھا۔ غور سے فون کو دیکھا اور فون پھر سے کان کو لگایا۔ نہ کرو بٹر فلائی، اپنی یہ مدہوشی اپنے تک محدود رکھو۔ آئی سوئر اگر میں اس وقت تمہارے پاس آ گیا تو تمہارے ہوش ایسے ٹھکانے لگاؤں گا کہ زندگی بھر میرے عشق کی خماری تمہارے سر چڑھ کر بولے گی۔ ارشد کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا، مگر الفاظ نے دیا کو دن میں چاند تارے دکھا دیے تھے تو اس نے اپنی ہر شرارت ترک کر کے گڑبڑا کر کال کاٹ دی، مگر نہیں جانتی تھی اب اسے چھیڑ کر کتنی بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ ارشد کا کام جو تقریباً مکمل تھا اسے چھوڑ چھاڑ کر وائٹ پیلس کے لیے نکلا، اپنے ساتھ بٹر فلائی کے لیے ایک بڑے سرپرائز کے ساتھ۔